اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن صالح الجیلی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا الشیخ عبد القادر کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ کے پاس فقراء اور فقہا بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کے سامنے قضاء اور قدر کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ اچانک ایک بہت بڑا سانپ چھت سے گرا تو آپ کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بھاگ گئے اور سوائے حضرت شیخ کے اور کوئی بیٹھا نہ رہا۔ وہ سانپ آپ کے کپڑوں کے نیچے سے داخل ہو گیا اور آپ کے جسم میں پھرتا رہا، پھر وہ آپ کی گردن میں لپٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنا خطاب منقطع نہیں کیا اور نہ اپنی نشست میں کوئی تغیر تبدل کیا۔ وہ سانپ پھر زمین پر اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کچھ کلام کیا جس کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ پھر وہ سانپ چلا گیا اور پھر لوگ آپ کے پاس حجرہ میں آ گئے اور آپ سے پوچھا کہ سانپ نے آپ سے کیا کہا تھا اور آپ نے اس کو کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا، سانپ نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا لیکن آپ جیسا استقامت والا اور عالی ہمت کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سانپ سے کہا، جس وقت تم چھت سے مجھ پر گرے تھے میں اس وقت قضاء و قدر کے مسئلہ پر خطاب کر رہا تھا اور تم تو صرف ایک سانپ ہو اور تم کو حرکت دینے والی اور ٹھہرانے والی چیز تو تقدیر ہے اور تقدیر سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف نہ ہو۔ اور سیدی عبدالرزاق ابن سیدنا الشیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے فرمایا میں ایک رات جامعہ المنصوری میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کسی چیز کے چلنے کی آہٹ سنی، پس اچانک ایک بہت زہریلا سانپ آیا، وہ میرے سجدہ کی جگہ پر اپنا پھن کھول کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سجدے کا ارادہ کیا تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا اور سجدہ کر لیا۔ جب میں تشہد میں بیٹھا تو وہ میرے زانو سے چلتا ہوا میری گردن تک پہنچا، پھر گردن میں لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا وہ نظر نہیں آیا۔ دوسرے روز میں ظاہر الجامعہ کے کھنڈر میں گیا، وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی آنکھیں طول میں پھٹی ہوئی تھی، یعنی اس کی آنکھیں عرض میں نہیں تھی۔ میں نے جان لیا کہ وہ جن ہے جس نے مجھ سے کہا میں ہی وہ زہریلا سانپ ہوں جس کو تم نے گزشتہ کل دیکھا تھا، اور میں نے جس طرح آپ کو آزمایا اس طرح میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا، سو ان میں سے کوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم نہیں رہا۔ بعض وہ تھے جن کا ظاہر اور باطن دونوں مضطرب ہو گئے، اور بعض وہ تھے جن کا ظاہر ثابت قدم رہا اور ان کا باطن مضطرب رہا۔ اور میں نے آپ کو دیکھا کہ میری وجہ سے نماز میں آپ کا ظاہر مضطرب ہوا نہ باطن۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے کی درخواست کی اور میں نے اس کو توبہ کرائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔